مثلا میں نے اگر موو کرنا ہے تو مجھے ہو سکتا ہے موومنٹ رک جائے، اس کے علاوہ کوئی انفیکشن ہو سکتا ہے، اس کے علاوہ مثانے کا پرابلم ہو سکتا ہے، باڈی کے اندر موومنٹ کے مسائل ہو سکتے ہیں، سننے میں مسئلہ ہو سکتا ہے، دیکھنے میں مسئلہ ہو سکتا ہے، زبان کا جو ٹیسٹ ہوتا ہے اس کے والے سے مسئلہ ہو سکتا ہے۔ اسی طرح کر کے اگر برین سے میسیجز نہیں آتے تو جو میل ریپروڈکٹیو سسٹم ہے یا فیمیل ریپروڈکٹیو سسٹم ہے اس کے اوپر بھی افیکٹ ہو سکتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انفرٹیلٹی یوٹیوب چینل سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ روزمرہ کی پریکٹس کے حوالے سے ہے، اور آج کا جو ٹاپک ہے وہ نروس سسٹم ہے۔ سب سے پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ نروس سسٹم کی ڈیفینیشن کیا ہے۔ نروس سسٹم سے یہ مراد ہے کہ یہ جو اعصابی نظام ہے اس کے جو 3 حصے ہوتے ہیں، دماغ ہوتا ہے، اس کے علاوہ اسپائنل کارڈ ہوتی ہے اور نروز ہوتی ہیں۔ نروس سسٹم کے ذریعے دماغ کے اندر سے جو میسیج ہوتے ہیں وہ باڈی کے مختلف حصوں میں جاتے ہیں، تو پوری باڈی کا جو فنکشن ہوتا ہے وہ چل رہا ہوتا ہے۔ مثال کے طور پہ اگر ہم دیکھتے ہیں یا سنتے ہیں یا ہاتھ ہلاتے ہیں یا چلتے ہیں یا ہمارا ڈائجسٹو سسٹم چل رہا ہے یا اور دل کے معاملات چل رہے ہیں یا جو بھی فنکشن باڈی کے اندر ہو رہے ہیں، یہ تمام جو سسٹم ہوتا ہے یہ نروس سسٹم کے ذریعے چل رہا ہوتا ہے۔ ہم کوئی ٹیسٹ کرتے ہیں یا جو بھی ہمارے معاملات ہوتے ہیں وہ نروس سسٹم کے تابع ہوتے ہیں۔ بنیادی طور پہ اس کے 3 حصے ہوتے ہیں، اس میں پہلا جو حصہ ہوتا ہے وہ برین ہوتا ہے، اور جو دوسرا حصہ ہوتا ہے وہ اسپائنل کارڈ ہوتا ہے، اور تیسرا جو حصہ ہوتا ہے وہ نروز ہوتی ہیں۔ نروس سسٹم کی اب ہم ٹائپس کی بات کرتے ہیں۔ ایک سینٹرل نروس سسٹم ہوتا ہے جو دماغ کے اندر سے میسیج جا رہے ہوتے ہیں، کنٹرول ہو رہا ہوتا ہے، اس کو کمانڈ سینٹر بھی کہتے ہیں۔ دوسرے نمبر پہ ہوتا ہے پیریفرل نروس سسٹم۔ پیریفرل کا مطلب یہ ہوتا ہے دور دراز والا جو علاقہ ہوتا ہے، جیسے دماغ سے جو دور دراز ہوتا ہے، اسپائن سے آگے کا جو حصہ ہوتا ہے، جیسے ٹانگیں ہیں، ہاتھ پاؤں ہیں، بازو ہیں، تو باقی جو علاقوں کے اندر جو جسم کے باقی حصوں کے اندر کوئی بھی میسج آتا ہے یا موومنٹ ہوتی ہے یا سنسیشن ہوتی ہے تو وہ پیریفرل نروس سسٹم کے ذریعے ہو رہا ہوتا ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس کا فنکشن کیا ہے۔ سب سے پہلے فنکشن یہ دیکھ لیں کہ برین کے اندر سے فیلنگز ہیں، سنسیشن ہے، ٹیسٹ ہے، دیکھنے کے معاملات ہیں، چلنے پھرنے کے معاملات ہیں، ہاضمہ کیسے ہو رہا ہے، جگر کیسے کام کر رہا ہے، اس کے علاوہ پیشاب کا نظام کیسے ہے، ہارمونز کیسے کام کرتے ہیں، آرگنز کیسے کام کر رہے ہیں یا گلینڈ کیسے کام کر رہے ہیں، تو یہ جو تمام قسم کے فنکشنز ہیں یہ نروس سسٹم کے اندر فعال کر رہے ہوتے ہیں۔ اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ نروس سسٹم کی بیماریاں کیا ہوتی ہیں۔ جب بھی نروس سسٹم کے اندر خرابی ہوگی تو جو بڑی بڑی بیماریاں ہیں اس کے اندر مثال کے طور پہ ہم کہتے ہیں کہ الزائمر ڈیزیز ہو سکتی ہے، پیرالائز ہو سکتا ہے، نمبنس ہو سکتی ہے، اس کے علاوہ لاس آف ویژن ہو سکتا ہے، اس کے علاوہ لاس آف سپیچ بولنے میں مسائل ہو سکتے ہیں۔ اسی طرح کر کے پیرالائز کے ساتھ ساتھ اور بھی بیماریاں ہو سکتی ہیں۔ ڈیزیزز کے حوالے سے جو کینسر ہوتا ہے وہ بھی سینٹرل نروس سسٹم کا ایک فالٹ ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ پارکنسن ڈیزیز جو ہوتی ہے، ڈائبیٹک نیوروپیتھی ہوتی ہے، یا اس کے علاوہ سیریبل پالسی ہوتی ہے، تو یہ جو جنرل قسم کی جو بیماریاں ہیں یہ سینٹرل نروس سسٹم میں فعال کرتی ہے۔ اب یہ جو سینٹرل نروس سسٹم ہوتا ہے یہ کام کیسا کرتا ہے؟ ایک تو برین سے میسج آتے ہیں اور یہ اسپائنل کارڈ کے ذریعے ہوتے ہوئے، نروز کے ذریعے ہوتے ہوئے پورے باڈی کے اندر فنکشن کر رہے ہوتے ہیں۔ بیسیکلی سینٹرل نروس سسٹم کے حوالے سے اگر ہم بات کرتے ہیں تو اس کے اندر جو سیلز ہوتے ہیں جو میسج دے رہے ہوتے ہیں یا الیکٹریکل سگنل دے رہے ہوتے ہیں، ان کو نیورونز کہا جاتا ہے۔ اب ہم نے بات کی ہے کہ اس کی ڈیفینیشن دیکھی ہے، اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ اس کی ٹائپس کیا ہیں،
اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ یہ کیسے کام کرتا ہے، اس کے بعد ہم نے دیکھا اس کی فنکشن کیا ہے، اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ اس کی ڈیزیزز کیا ہے۔ اگر ہم سمٹم کی بات کرتے ہیں تو کیا ہوگا کہ برین کے اندر سے مثلا میں نے اگر موو کرنا ہے تو مجھے یعنی ہو سکتا ہے موومنٹ رک جائے، اس کے علاوہ کوئی انفیکشن ہو سکتا ہے، اس کے علاوہ مثانے کا پرابلم ہو سکتا ہے، باڈی کے اندر موومنٹ کے مسائل ہو سکتے ہیں، سننے میں مسئلہ ہو سکتا ہے، دیکھنے میں مسئلہ ہو سکتا ہے، زبان کا جو ٹیسٹ ہوتا ہے اس کے حوالے سے مسئلہ ہو سکتا ہے۔ تو یہ جو جنرل قسم کے سمٹم ہیں یا جو باقی میں نے بیماریاں بتائی ہیں وہ بھی سینٹرل نروس سسٹم کا ایک حصہ ہے۔ اسی طرح کر کے اگر برین سے میسیج نہیں آتے تو جو میل ریپروڈکٹیو سسٹم ہے یا فیمیل ریپروڈکٹیو سسٹم ہے اس کے اوپر بھی افیکٹ ہو سکتا ہے۔ تو بات کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے جیسے پیچوٹری گلینڈ کام کرتی ہے، ہائپوتھالمس کام کرتا ہے یا باقی یہ بھی جو کنٹرول ہوتا ہے یہ نروس سسٹم کا ایک حصہ ہوتا ہے۔ اسی طرح کر کے ہم آگے دیکھتے ہیں کہ اب اس کا علاج کیا ہوتا ہے، بلکہ علاج سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے ٹیسٹ کون کون سے ہوتے ہیں۔ جو نروس سسٹم کی خرابیاں ہوتی ہیں اس کو چیک کرنے ہیں تو سب سے پہلے ہم کیا کریں گے، نروس سسٹم کی خرابیوں کو چیک کرنے کے لیے جو ٹیسٹ کیے جاتے ہیں اس میں سی ٹی اسکین ہوتا ہے، ایم آر آئی ہوتی ہے، اور یا پھر اس طرح کے جو مختلف قسم کے جیسے ای سی جی ہے، ای ای جی ہے، اس طرح کے جو ٹیسٹ ہوتے ہیں وہ سینٹرل نروس سسٹم یا نروس سسٹم کی ویکنس کے حوالے سے یہ ٹیسٹ کیے جاتے ہیں۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس کا علاج کیا ہے۔ سب سے پہلا نقطہ تو یہ ہے کہ جس بندے کو نروس سسٹم کی کمزوری ہے اس کو آپ کیا کریں کہ سب سے پہلے واک کی پابندی کرائیں، اور واک بھی خالی پیٹ ہونی چاہیے۔ نروس سسٹم کی کمزوری کے حوالے سے جو سب سے بڑی دوائی ہوتی ہے وہ کالی فاس ہے۔ آپ کالی فاس 200 پاور کی ایک ڈوز روزانہ استعمال کر سکتے ہیں، یا کالی فاس 6x میں صبح دوپہر شام بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد یہ جو کالی فاس ہوتی ہے، عام لوگ کہتے ہیں جی میں تھک جاتا ہوں، مجھے اعصابی کمزوری ہے، پریشانی ہوتی ہے، میرے مسل کمزور ہو گئے ہیں۔ تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ بھلے اس میں سیکس کی کمزوری ہو یا وہ بندہ کہتا ہے جی مجھے فالج ہو گیا ہے، تو فالج کے اندر بھی کالی فاس کا بہت زیادہ استعمال کیا جاتا ہے۔ وہ اسی لیے استعمال کیا جاتا ہے کہ یہ اعصابی کمزوری کی ایک بڑی دوائی ہے۔ اسی طرح کر کے جو دوسری بڑی دوائی ہے وہ ہے اوینا اسٹیوا کیو پاور میں۔ اوینا اسٹیوا کیو جو پاور میں اس کے اندر بھی اعصابی کمزوری کے مسائل حل ہوتے ہیں، یعنی کوئی بھی جسم کے اندر ویکنس ہوتی ہے، پٹھے کمزور ہوتے ہیں، دماغ کمزور ہوتا ہے، یا چلنے پھرنے میں مسائل ہوتے ہیں، یا کوئی بھی اعصابی کمزوری کی کوئی بھی بیماری ہے، چاہے وہ سیکس ویک ہے یا جسم ویک ہے یا کوئی پیرالائزز کے مسائل ہے، جو بھی ایشوز ہیں، ٹھیک ہے، آپ باقی دوائیوں کے ساتھ ساتھ اوینا اسٹیوا کیو پاور میں استعمال کر سکتے ہیں۔ بس اس میں ایک توجہ ہونی چاہیے کہ جن لوگوں کو سیلک ڈیزیز ہوتی ہے اس میں بہتر ہے کہ اوینا اسٹیوا ان کو نہ دیا جائے۔ اس کے علاوہ تیسری جو بڑی دوائی ہوتی ہے وہ ہے جلسیمیم۔ جن لوگوں کو فالج ہوتا ہے یا اعصابی کمزوری ہوتی ہے، جو کہتے ہیں کہ ہم سست رہتے ہیں، اسی نقطے کے اوپر میں نے بانجھ پن کے حوالے سے بھی بہت دفعہ بتایا کہ جب سپرم سست ہوتے ہیں، سلگش ہوتے ہیں، تو جلسیمیم دیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ نروس سسٹم کو بھی ٹھیک کرتی ہے، یہ سلگشنس کو ٹھیک کرتی ہے، یہ سستی کو ٹھیک کرتی ہے، یہ سپرم کی جو سلگشنس ہے اس کو بھی ٹھیک کرتی ہے۔ جلسیمیم ان لوگوں کو دی جاتی ہے، اس پہ تھوڑی سی توجہ یہ ضروری ہوتی ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ سارا دن سست رہتا ہوں، اٹھنے نہیں ہوتا، ہمت طاقت نہیں ہوتی، اور ان کا بی پی بھی لو رہتا ہے، یعنی بی پی لو ہوتا ہے یا بی پی نارمل ہوتا ہے، تو ان کو آپ جلسیمیم استعمال کرا سکتے ہیں۔ چوتھے نمبر کی جو دوائی ہے وہ ہے چائنا۔ چائنا بھی کمزوری کی بہت بڑی دوائی ہے، نروس سسٹم کی کمزوری کے حوالے سے ایک بہت بڑی دوائی ہے۔ یہ بیسیکلی اس وقت استعمال کی جاتی ہے جب باڈی کے اندر کسی قسم کا فلوڈ ضائع ہو جائے، چاہے وہ زیادہ سیکس کرنے سے کمزوری ہو، یا خواتین کے اندر بلیڈنگ زیادہ ہو جاتی ہے،
یا کوئی مردوں میں اطلام ہوتا ہے یا جوان بچوں کے اندر قطرے ہوتے ہیں، کمزوری ہوتی ہے، تو کسی قسم کی بھی باڈی میں فلوڈ ضائع ہونے کی وجہ سے جو دوائی ہوتی ہے اس کی دوائی ہوتی ہے چائنا۔ اسی طرح کر کے ہم جب نیکسٹ چلتے ہیں تو ایک دوائی ہوتی ہے پلمبا میٹ۔ پلمبا میٹ بھی اعصابی کمزوری کی دوائی ہے۔ اس میں لوگ کہتے ہیں کہ مجھے کھچاؤ بہت زیادہ ہوتا ہے، یعنی اس میں سکڑنا شامل ہوتا ہے، جیسے مثلاً ہم کہتے ہیں کہ کڈنی شرنک ہو گئے یا کوئی ٹانگ کے اندر شرنکیج ہو گئی ہے یا کسی باڈی کے مختلف حصوں میں شرنکیج ہوتی ہے، تو اس میں پلمبا میٹ بہت اچھا کام کرتی ہے۔ اس کے علاوہ جنسنگ کیو پاور میں یہ بھی اعصابی کمزوری کے حوالے سے ایک بہت اچھی دوائی ہے۔ مسل کی ویکنس کے حوالے سے یا جو بڑی عمر کے لوگ ہوتے ہیں ان کو پٹھوں کی طاقت ہوتی ہے، اعصاب کمزور ہوتے ہیں، چلنے پھرنے میں مسائل ہوتے ہیں، ان کو شاٹیکا کے مسائل ہوتے ہیں یا اور بہت سارے مسائل ہوتے ہیں، تو اس میں جنسنگ کیو پاور میں بہت اچھا کام کرتی ہے۔ اس کے علاوہ بڑی عمر کے لوگ وہ اکثر کہتے ہیں کہ ہمیں شدید قسم کی تھکاوٹ ہوتی ہے، سیکس بھی بہت کمزور ہے، ٹھیک ہے، وہ پھر کہتے ہیں کہ پٹھے کمزور ہے، ہمت طاقت نہیں ہوتی، تو ان کو اشواگندھا کیو پاور میں استعمال کرائیں یا آپ خود استعمال کر سکتے ہیں، تو یہ بہت اچھی دوائیں ہیں اعصابی کمزوری کے حوالے سے۔ اس کے علاوہ ایک دوائی ہوتی ہے ارجنٹم نائٹ۔ ارجنٹم نائٹ کا جو مریض ہوتا ہے بڑی تیزی میں ہوتا ہے، اس کا دماغ کام نہیں کر رہا ہوتا، اس کا دماغ کمزور ہوتا ہے، ہر چیز میں تیزی ہوتی ہے، پریشان ہوتا ہے، ڈپریشن کا شکار ہوتا ہے، یعنی ان کا جو سینٹرل نروس سسٹم جو ویک ہوتا ہے اس کو خواہ مخواہ کی پریشانی، بے چینی اور تیزی لگی ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ ارسینک بھی استعمال کی جا سکتی ہے۔ وہ لوگ جن کو ذہنی بے چینی ہوتی ہے، پریشانی ہوتی ہے، خواہ مخواہ ہر وقت ٹینشن کا شکار ہوتے ہیں، ان کو تیزی لگی ہوتی ہے کہ میں لیٹ ہو جاؤں گا، مجھے یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، ان لوگوں کو ارسینک دی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ ایک دوائی ہوتی ہے، میں نے پہلے بھی ایک ویڈیو میں ذکر کیا تھا کہ یو ہمبینم کیو پاور میں، اس کے اندر لکھا ہوا ہے کہ یہ سینٹرل نروس سسٹم کی دوائی ہے، یہ سی این ایس کی دوائی ہے۔ سی این ایس کے حوالے سے ایک اور دوائی استعمال ہوتی ہے، اس میں بھی سینٹرل نروس سسٹم کا لفظ لکھا ہوا ہے، وہ ہے کاربالک ایسڈ۔ اسی لیے ہم جو شوگر کے مریض ہوتے ہیں ان کے اندر کاربالک ایسڈ استعمال وہاں پہ کرتے ہیں جہاں پہ گنگرین وغیرہ کے مسائل ہوتے ہیں، تو شوگر کے جو مریض ہوتے ہیں ان کے اندر جو ڈائبیٹک نیوروپیتھی ہوتی ہے، ہم مثال کے طور پہ کالی فاس دیتے ہیں، پلمبا میٹ دیتے ہیں، اس کے علاوہ کاسٹیکم دیتے ہیں۔ کاسٹیکم خاص کر کے ان مریضوں میں استعمال کی جاتی ہے جن کو پیرالائز کے مسائل ہوتے ہیں، جن کو نمبنس ہوتی ہے، جن کو پیراسز ہوتا ہے، یعنی پیرالائز ہونے کی 3 سٹیجز ہوتی ہیں۔ اگر سمپل نمبنس ہے تو پھر بھی دے سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ نوجوان جو لوگ ہوتے ہیں ان میں ایسڈ فاس کا بہت کثرت سے استعمال کیا جاتا ہے۔ جو لوگ پرانی سے پرانے غم میں شکار ہیں، کئی سالوں سے پریشان یا ان کے اندر غم چلا آ رہا ہے، یا ان کو مثال کے طور پہ پیشاب زیادہ آتا ہے، ان کا مثانہ کمزور ہے، ان کا نروس سسٹم کمزور ہے، ینگسٹر کے اندر اطلام بہت زیادہ ہوتا ہے، اس کے علاوہ اور جنرل کمزوری ہوتی ہے، ٹھیک ہے، ماسٹربیشن کے مسائل ہوتے ہیں، تو ان کو ایسڈ فاس 200 پاور میں ایک خوراک روزانہ استعمال کی جا سکتی ہے۔ تو جن لوگوں کے خاندان کے اندر ٹی بی کی ہسٹری ہوتی ہے اور ان کے اندر بہت زیادہ ذہنی تیزی پائی جاتی ہے اور وہ ہر کام کو بڑی تیزی سے کرتے ہیں، اور اس میں اگر ٹی بی کی ہسٹری ہے تو ٹیوبر کی ایک آدھ ہائی ڈوز دے دیں اور اس کے بعد آپ جو بھی دوائیاں دیتے ہیں۔ اس کے علاوہ ایک اور دوائی ہے آرامٹ۔ آرامٹ کا جو مریض ہوتا ہے اس کے اندر مایوسی پائی جاتی ہے، یعنی اس کے برین کے جو سگنل ہوتے ہیں اس کے اندر شدید قسم کی مایوسی ہوتی ہے، وہ خودکشی کرنا چاہتا ہے، پریشان ہوتا ہے۔ تو اس میں جب ہم نروس سسٹم کا علاج کرتے ہیں، بھلے کوئی بھی بیماری ہے، اس میں باقی میڈیسن کے ساتھ ساتھ اگر ہم ایک آدھ ڈوز آرامٹ سی ایم میں دیتے ہیں تو وہ بھی نروس کے اوپر بہت اچھا کام کرتی ہے یا نروس سسٹم کے اوپر بہت اچھا کام کرتی ہے، تو مریضوں کو بڑا سپورٹ کرتی ہے۔ آرامٹ کا جو مریض ہوتا ہے وہ اس کا بلڈ پریشر بھی ہائی ہو سکتا ہے، اس کے وین کے مسائل ہوتے ہیں،
ہارٹ کے مسائل ہوتے ہیں، اور بہت سارے تقریباً آرامبیٹ ایسی دوائی ہے کہ جو تقریباً ہر کیس میں ایک آدھ ڈوز دی جا سکتی ہے۔ اس کے علاوہ میں نے ڈیزیزز کا ذکر کیا تھا، جیسے الزائمر ڈیزیز ہے، اس میں آئیوسائمس کا بہت بڑا کردار ہے۔ اس کے علاوہ ہم کالی فاس دے سکتے ہیں، یا پارکنسن کی بیماری ہے، اس میں ہم کالی فاس ہے، مائیگیل ہے، اگیریکس ہے، آرامبیٹ ہے، جلسیمیم ہے، مرکسال ہے۔ تو اس طرح کی جو دوائیاں، یعنی جیسے جیسے بیماری ہے، نروس سسٹم کی جو بیماری ہے اس کے حوالے سے آپ دوائی دے سکتے ہیں۔ اگر پیرالائز ہے تو کاسٹیکم دے سکتے ہیں، کالی فاس دے سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ بیلز پالسی ہے، بیلز پالسی، اس میں ہم لیکسس دے سکتے ہیں، کالی فاس دے سکتے ہیں، کاسٹیکم دے سکتے ہیں۔ پارکنسن کا میں نے ذکر کیا ہے۔ تو جو بھی نروس سسٹم کی بیماریاں ہیں، جیسے سیکس کے مسائل ہیں، اس میں ہم جیسے وینس ٹیوا یوز کرتے ہیں، اس کے علاوہ ہم وینم یوز کرتے ہیں، اس کے علاوہ نیوفرلوٹم یوز کرتے ہیں، ایسڈ فاس یوز کرتے ہیں، اس کے علاوہ لائکو یوز کرتے ہیں، جلسیمیم یوز کرتے ہیں۔ شادی کورس میں ہم جلسیمیم اس لیے دیتے ہیں کہ وہ اس کا نروس بریک ڈاؤن ہو جاتا ہے، وہ یعنی ڈر کا شکار ہوتا ہے، وہ نروس ہو جاتا ہے، پریشان ہو جاتا ہے، اس لیے ہم اس کو جلسیمیم 200 کی ایک پاوا روزانہ دیتے ہیں۔ تو مختصر یہ ہے کہ ہومیوپیتھک طریقہ علاج کے حوالے سے نروس سسٹم کی کمزوری کی بہت اچھی اچھی دوائیاں ہیں۔ آپ اس میں ہر مریض کو وینس ٹیوا دے سکتے ہیں، کاسٹیکم دے سکتے ہیں، کالی فاس دے سکتے ہیں، یعنی یہ جنرل دوائیاں ہیں جو ہر دوسرے تیسرے مریض کے اندر استعمال کی جا سکتی ہے۔ ایک اور نقطہ اس میں ایڈ کر لیں کہ جن لوگوں کو نروس سسٹم کی ویکنس کی وجہ سے موروں کے مسائل ہوتے ہیں، شاٹیکا کے مسائل ہوتے ہیں، جیسے شاٹیکا میں آپ نیفائلم دے سکتے ہیں، اس میں سن پن پایا جاتا ہے۔ شاٹیکا میں آپ ویلیرانا دے سکتے ہیں، اس میں یہ ہوتی ہے کہ ٹانگ بالکل انگوٹھے تک، پاؤں تک سن ہو جاتی ہے۔ اس کے علاوہ جو جنرل کمزوری ہوتی ہے، ریسٹاکس کا استعمال کر سکتے ہیں۔ تو انشاءاللہ ہومیوپیتھی طریقہ علاج کے حوالے سے آپ سے مختلف موضوعات کے اوپر بات ہوتی رہے گی۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ، بہت شکریہ۔